نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 84 کا درس ہونے والا ہے. اس آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ذکر میں آ گیا تھا. گستاخ رسول کی نماز جنازہ کا بھی اللہ پاک کے نبی کو صراحتاً حکم ہو گیا کہ نہ پڑھیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا اور یہ در حقیقت نماز جنازہ جو ہے وہ ہے دعا، اسی لیے اس میں رکوع و سجود نہیں ہے، بس کھڑے ہو کر کے تقریباً جتنے بھی الفاظ ہیں سب دعائیہ ہی الفاظ ہیں. تو دعا کا اختیار دیا گیا تھا اور نتیجہ چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ 70 بار بھی دعا کریں تو اللہ پاک کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اپنے محبوب کے گستاخ کو مرنے کے بعد اگر گستاخی پہ مر گیا ہے، یہ بھی دھیان رکھیں، اگر گستاخی سے توبہ کرنا چاہے توبہ کر لے تو ویلکم ہے، لیکن اگر اسی پر موت ہو گئی تو ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. نہیں ہو مراد غیر گستاخ جو ہیں نماز جنازہ نہ پڑھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا وہ ان کو اختیار تھا اور یہ ان کی خصوصیت ہے، لہذا پڑھنے کو کوئی دلیل نہ بنائیں. اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. 70 بار بھی کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا. امتی کو کیا حکم ہے کہ اگر واقعی گستاخ ہونا ثابت ہے آپ کے نزدیک تو آپ ان کی نماز جنازہ سے بچیں، ورنہ آپ کے ایمان پر اور ادھر کے حساب سے کہوں تو آپ کی نکاح پر بھی اثر پڑے گا. ظاہر ہے جب ایمان ہی خطرے میں ہے تو نکاح وغیرہ تو ایمان کے بعد کے پروسیس ہے نہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ گستاخ رسول اگر گارنٹیڈ اور یقینی آپ کے نزدیک ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ گستاخی کی، یہ بھی یاد رکھیں آپ، ایسا کتے انہوں کتے یہ سب پر نہیں جانا. آپ کو کسی کی گستاخی ثابت ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ سے بچیں. کوئی لاکھ پوچھے، چونکہ بات آپ کے ایمان کی ہے اور یہاں رشتہ داری یا پھر احسانات وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، صاف بات ہے. نکاح پر بھی جب اثر پڑے گا تو بہت ڈرتے ہیں یہاں کے لوگ نکاح سے. ایمان چلا جائے چلے گا، لیکن نکاح سے بہت ڈرتے ہیں، عجیب بات ہے، جبکہ نکاح کا معاملہ ایمان کے بعد ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایمان پر ہی اثر پڑے گا. ایک مسئلہ امام اہل سنت کے پاس ایسے ہی آیا کہ اگر کسی نے لا علمی میں نماز جنازہ پڑھ لی، لا علمی میں جانتے نہیں تھے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی مواخذہ نہیں، اور حدیث بخاری کو پیش فرمایا، لیکن پھر بھی احتیاطاً توبہ واجب ہے. باپ رے باپ، تو بات گستاخی کی ہے. اب تو معلوم ہوا نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگرچہ انوائلنٹری میں سے. اس لیے دھیان رکھیں کہ جو گارنٹیڈ نماز جنازہ ہو اور آپ جانتے ہیں کہ گستاخ ہے تو آپ نماز پڑھنے سے بچیں. آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو کچھ بھی بہانہ آپ کر دیں، بات آپ کے ایمان کی ہے بھیا. یہ ہم فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ابدا بولے تو ہمیشہ، نتھنگ جس کو کہتے ہیں، کسی بھی حال میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اور دوسری بات دیکھیے جو عقیدہ اہل سنت اور بلکہ معمولات اہل سنت کی ایک بڑی اہم کڑی ثابت ہو، اور ان کی قبر کی زیارت بھی نہیں ہوگی.
اسی آیت کریمہ سے ہمارے معمولات اہل سنت میں جو داخل ہیں کہ قبر کی زیارت اسی آیت سے ثابت ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ گستاخ کے قبر پر نہ کھڑے ہو، یعنی ان کے قبر کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب جنازہ ہی نہیں آپ شریک ہوں گے، قبر کی زیارت تو اس کے بعد کا معاملہ۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جو آپ کے اپنے ہیں نماز جنازہ پڑھیں اور زیارت بھی کریں۔ یہاں تو ماشاءاللہ اعلان ہوتا ہے کہ زیارت وغیرہ، اب وہ دیکھیے جو بھی مالی بدنی عبادت کرتے ہیں آپ، ابھی آپ نماز پڑھیں، اے اللہ میرے دادا کو اس کا ثواب پہنچا، تو سوال یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں، پہنچانے والا اللہ ہے، تو پریشانی کیا ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ تھوڑے ہی پہنچا رہے ہیں، آپ تھوڑے پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچا دے، اور اللہ کے پاس ثواب پہنچانے میں کوئی پریشانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کسی کو بھی ایک قل هو اللہ کا ثواب پوری امت کو دینے پر قادر ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ اسی آیت کو یاد رکھیے گا، کبھی بھی آپ کے پاس آئے کہ آپ کہاں سے یہ کر رہے ہیں زیارت قبور، یہ سب نہیں کرے، وہ کرے۔ اب بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب کل بھی ایک عجیب سا مسئلہ پوچھے عین جلسے میں، یہ زیارت وغیرہ یہ سب کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت خدیجہ کو اللہ کے نبی اتنا پسند کرتے تھے، ان کے لیے قرآن خوانی نہیں کرے، ان کے لیے یہ نہیں کرے، ان کے اب ہم کیا بولے؟ ایک ہی لفظ بولا، آپ کا نالج انکمپلیٹ ہے۔ اب یہی بولا، کیا کروں؟ ہاں بھائی صاحب ایک دم، اب وہ وکیل تھے بیچارے، اب بیچارہ ہی بول رہا ہوں میں، ہاں وکیل دنیا ہے تو اب بیچارہ ہی بولو گے۔ وکیل تھے، آپ ایسی بات کر، میں وکیل ہوں، میں ارے بھائی آپ جو کچھ ہیں، مگر آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے، آپ قرآن کے وکیل نہیں نہ ہے، رکیے ابھی۔ تو کہا کہ نہیں آپ بتائیے۔ میں نے کہا حضرت خدیجہ کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی ہے، اب زیارت تو بعد کی بات ہے۔ آپ دیکھیں سوچے ہوئے تھے، یہ مسئلہ پہلے حاصل کر لیجئے، وہ سوال ہے آپ کا بہت اچھا۔ تو مطلب نماز جنازہ کا حکم مدینہ میں راستے میں نازل ہوا، نہیں میں یہ بتانے یہ جا رہا ہوں کہ شریعت کو مانیے آپ، اور شریعت کے جو مطلب مسائل ہیں نا، وہ قبلیت اور بعدیت ہے، کب کہاں کیسے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب آپ خدیجۃ الکبریٰ کو اتنی پیاری چہیتی ہیں، آپ نے یہ دیکھ لیا لیکن جبرائیل کا سلام نہیں دیکھا آپ نے، کمال ہے۔ تو یہ انکمپلیٹ ہے۔ دنیا میں اتنا یہ علم حاصل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام سے بھاری علم حاصل کر لیا میں، جبکہ اسلام کے الف کا اسے علم نہیں رہتا۔ اس لیے دھیان رکھیں کہ یہاں پر سے یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 84 ہے سورہ توبہ کی، زیارت قبور، جو قبروں کی زیارت ہے یا اپنوں کی جو زیارت کا جو اپنے یہاں اعلان ہوتا ہے نا، یہ قرآن سے ہے کہ آپ جس کی نماز جنازہ پڑھے ہیں نا اس کی زیارت بھی کیجئے، یہ ہے۔ لیکن جو گستاخ رسول ہیں نہ نماز پڑھیں گے نہ اس کی زیارت کریں گے، تو اب اسی سے نہیں آٹومیٹک آپ کو معلوم ہو رہا، تو پھر کس کی نماز پڑھنا کس کی زیارت کرنا آٹومیٹک معلوم ہو رہا مسئلہ۔ خیر، آپ بولے مخروز کی، وہ تو ایک لائن سے نبی نے گنایا ہے، مگر وہاں منصب رسالت ہے، وہ منصب رحمت نہیں ہے، منصب رسالت بتایا، تاکہ اگر چھوٹ دے دیا جائے تو پھر تو اب جیسے کوئی اگر رشوت کھاتا ہے تو رشوت یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مر جائے تو نماز جنازہ ہوگی، سمجھ رہے نا آپ؟ یہ اعمال ہیں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرابی مر گیا تو نماز جنازہ ہوگی، اہل تقوی نماز جنازہ سے بچیں گے، بس جو اہل تقوی ہے، بزرگ ہے نا، وہ اس لیے پڑھنے سے بچیں گے تاکہ دوسرے شرابی یہ سوچیں کہ ارے ہم بھی مرے تو انہوں نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے، ایسا اس لیے وہ چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں۔ جی اب تو اس زمانے میں کوئی مقروض کا انتقال ہوا، مقروض قرضہ لیا سر، تو نماز جنازہ پڑھ سکتے؟ ایک دم بالکل پڑھ سکتے ہیں، ارے بالکل پڑھ سکتے ہیں، ارے مطلب کفر سرزد نہ ہو، اور گستاخی چونکہ کفر ہے، بڑا کفر ہے، یہ کفر سے بھی بڑا ہے، یہ عام کافر جو ہوتے ہیں اس کی تو خیر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ جو گستاخی ہے یہ بہت بڑا کفر ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ بتائیے اپنے کافر کے لیے فتویٰ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کے گستاخ کے لیے فتویٰ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، نئے پڑھنا نئے زیارت کرنا۔ اب وجہ سنیے، گستاخی کی تھے نا، لیکن وجہ دیکھیں، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، باپ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اس کے رسول دونوں کے کافر ہیں، وماتوا وہم فاسقون، اور مر گئے ہیں اس حال میں کہ بے حکم تھے،
حکم رسول نہیں مانا، حکم شریعت نہیں مانا، شریعت کی سب سے اعلیٰ پہلو جو ہے آپ شرک سمجھتے ہیں، خبردار خبردار، گستاخ رسول بہت بڑا مطلب انجام کے اعتبار سے بھیانک پہلو ہے، کوئی صورت نہیں ہے بخشش کی۔ آپ سوچئے نا کہ اگر نبی کی خدمت کوئی کافر بھی کیا ہے تو اس کو امیڈیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی تخفیف کا عنوان دیا ہے، کوئی کافر بھی اگر کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اللہ والوں کی کوئی خدمت کرنے والے بہت مطلب ملیں گے۔ ارے میں الجامعۃ الاشرفیہ میں عربی یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو گھنٹہ بجانے والے ایک کافر تھے اور حضور حافظ ملت کے بہت زیادہ چہیتے، تو اب ہم لوگ کہتے تھے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا بولتا؟ دلیل دیکھیے، آپ سے بڑے جب حافظ ملت نہیں بولتے تو تم کون ہو جی؟ اب ان کی سوچ ہے بڑے چہیتے، تو یہ سب عذاب میں تخفیف کا عنوان ملے گا کہ نہیں؟ مگر اگر گستاخی اپنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک دم اتار دے گا، تبت یدا ابی لہب، سوچ مطلب موقع تک نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کافر، اس کے رسول کا کافر، وما تو مگر ایک جملہ کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یو ٹرن کر لیں گستاخی سے تو پھر ان کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اے حبیب مکرم، یہ عام لوگوں بھی کہتے ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس بھی عورتیں زیادہ ایسا پوچھتے ہیں، ارے انہوں دیکھیں، ارے آپ ان کو ایسا بولتے ہیں، ان کے پاس 4 اپارٹمنٹ ہیں، جب تک یہاں تھے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں دیکھو وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، فاتحہ نظر نیاز کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنے خرید لیے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہی آیت کریمہ آپ کی تسلی دیتے کہ ان کے مال و دولت، ان کے پاس اولاد کچھ بھی ہو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ ارے باپ رے، بس سنیے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ مال دے کر، اولاد دے کر دنیا میں عذاب میں مبتلا کرے۔ مال دینا بھی عذاب ہے، کیونکہ ایک تو حساب تم کو گستاخی کی دینا ایک ہے، اور مال دے دیا تو پھر ایک ایک چیز کا پھر حساب۔ اسی لیے اللہ والے بہت کم مالک نصاب ہوتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچیے جب اللہ والے ہیں تو ان کو حساب کی کیا ہے، ان کی وجہ سے تو دوسرے بخشے جائیں گے، لیکن جب نالج اسٹرانگ ہوتا ہے نا، خشیت بڑھتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ کو زیادہ جاننے والے کو خشیت کا عنوان دیا گیا ہے۔ جو زیادہ جانتا ہے اللہ کو، خوف الہی بھی اس کو زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سمجھیے اگر بے خوف ہیں آپ تو سمجھ جائیے کہ خدا کے بارے میں کم علم ہے۔ اللہ والے کو جنت کی بشارت بھی مل جائے پھر بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جانتے ہیں وہ اللہ پاک کی حقیقت کو، اللہ پاک کے معاملات کو۔ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ منافقین، یہ گستاخ کی مال اولاد کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، صحابہ کو بھی بول دیں، اپنوں کو بول دیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر کی حالت میں ان کو جڑ سے میٹ دے گا۔ لو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ کا نام روشن رکھے گا اگر آپ نبی کے ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، جڑ سے میٹ دے گا۔ اور آج یہی دیکھیے آپ، یزید کا نام و نشان نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی عنوان نہیں بنتا، لیکن امام عالی مقام کا دیکھیے، سبحان اللہ، گھر گھر میں عنوان ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ حالانکہ دیکھیں، ظاہری طور پر دیکھیں تو مٹ گئے، مٹ کر کے مشہور ہو گئے، کیسی بات ہے، کیا بات۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور اے حبیب جب ان کے پاس ایک آیت اترتی، کوئی سورت اترتا، اور اس سورت میں یہ لکھا ہوتا کیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کا معنی بتا چکا ہوں، جو رسول کہیں، جیسا رسول کہیں۔ سوچئے نا یار، جہاد مار کاٹ کا نام ہو تو آج تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ ہماری عورتوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور ہماری تو اب چھوڑیے، ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ جو بھی دیکھیے، آج بھی لکھنؤ میں کچھ ہوا پتہ نہیں۔ تو مگر میرے نبی کہتے ہیں، صحابہ کرام، اپنی طاقت کا مظاہرہ بزرگوں پر مت کرنا، بچوں پر مت کرنا، عورتوں پر مت کرنا، کیا بات ہے، بیماروں پر مت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن ہے تو یہ ڈیویژن کیوں؟ ہر ایک کو مارو نا، لیکن نہیں، اسلام میں اپوزیشن ہونا چاہیے،
बीमार आपका अपोजिशन उस वक्त होगा जब आप खुद बीमार हो। हाँ, औरत अपोजिशन उस वक्त होगी जब खुद औरत हो। ये इस्लाम की खूबसूरती देख रहे हैं आप। तो सही ताकत का इस्तेमाल सही ताकत वाले से आप करें। ये इस्लाम में जिहाद का यही कॉन्सेप्ट है। वो हर एक को किसी भी हाल में अपना निशाना बनाने, और अपना तो बनाना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि जो निशाना बना रहे हैं उसके निशानात को मिटने के लिए वो नबुर्द आज़मा होते हैं, वो सामने आते हैं, बस जिसको आप डिफेंस कहें। खैर, हबीब जब आयत उतरती, सूरा उतरता, कह इस हाल में कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो इस ताज़ाना का उलुत तौल मिनहुम, इन गुस्ताखों में जो ताकतवर होते हैं ना, वो आकर आपसे इजाज़त तलब करते हैं। वक़ालू, और कहते हैं, ज़रना नकुम माल क़ाइदीन, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना, मैं जो लोग बैठे हुए हैं ना, हम भी बैठ जाते हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत ये देखो। हाँ अल्लाह पाक फरमाता, रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़, ये बैठने वालों के साथ बैठने को राज़ी हैं। व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून, मगर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बैठ रहे हैं अपने मन से नहीं, बल्कि अल्लाह ने इनके दिलों पर महर डाल दी है और इनको समझ नहीं। नबी के साथ वही जाएगा जिसको अल्लाह चाहेगा। सुभान अल्लाह क्या बात है। लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, लेकिन रसूल और रसूल के साथ ईमान वाले, कमाल है कि ईमान वाले को कभी मुतलकन नहीं छोड़ा अल्लाह ने, हमेशा फरमाया कि जो रसूल के साथ ईमान वाले, क्योंकि कलमा गोई खालिस ईमान नहीं है। कलमा गोई समझ रहे हैं, कलमा पढ़ना, मुंह से पढ़ लेना ईमान नहीं है, उस हाल में नबी का सपोर्ट करना ईमान है। वल्लज़ीना माहू पर गौर करें आप कि लेकिन रसूल, और जो रसूल के साथ ईमान वाले हैं, जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, मेरा इंतखाब है कि ये अपने मालो जान के साथ जिहाद करें। सुभान अल्लाह, ये करें। व उलाइका लहुमुल खैरात, और मैं खैरात की बरसात कर दूं इनके ऊपर। सुभान अल्लाह। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह। आदल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने इनके लिए ऐसी जन्नतें, ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें रवां, उनमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। पूरा पूरा मुकम्मल कर दूं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ,